بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ آپریشن گولڈ سمتھ عمران خان کے پلان سی کا حصہ ہے اور پائن وہ بے نقاب ہو گیا، پھڑیا گیا۔ یہ وہ سازش ہے جس کے بعد عمران خان کے گلے کے اندر ایک نیا پھندا، باقاعدہ پھندا جو ہے نا ٹیٹ کر کے جی، وہ والا پھندا جو ہے نا وہ مجھے ڈلا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ میں امیجنیشن کی بات کر رہا ہوں۔ یہ مجھے کیوں دکھائی دے رہا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں میرے پاس، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ پائن عمران خان جڑے نے وہ نکی سازش نہیں ہے، یعنی لوکل ایٹم نہیں ہے، وڈی ایٹم ہے، انٹرنیشنل ایٹم ہے، اور یہ گند سارے پاسے پان ٹریا ہوا ہے۔ لیکن باہر میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ یہ جو پلان سی انہوں نے اپنے لوگ شروع کیتا سی، ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات شروع کیا تھا انہوں نے، اور اتوار کو انہوں نے بہت جڑا نا جلوس کرنے سن، بڑے رولے پانے سن، جناب پتہ نہیں کی ہو جانا سی ہے جی، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ اب این 118 میں حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں، جو کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور شہباز شریف کے صاحبزادے ہیں، وہ ان کے ایریے میں آتا ہے ٹکسالی دروازہ نا، یہ اندرون شہر جو ہے نا وہ ایکچولی حمزہ کے پاس۔ اچھا، تھوڑی سی میں آپ کو ڈویژن جو ہے وہ لاہور کے دو حلقوں کی بتا دوں، ایک این 130 ہے اور دوسرا این 118 ہے۔ یہ آپس میں ان دونوں کے درمیان صرف ایک سڑک کا فاصلہ ہے۔ اس سڑک کو کسی دور میں جرنیلی سڑک کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس سڑک کے ایک طرف اندرون شہر ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ اندرون شہر کے سے ملحقہ علاقے ہیں۔ پراپر اندرون شہر جو ہے وہ 118 یہ پائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نیڑے تیڑے کے علاقے۔ تو باہر حمزہ شہباز جو ہے ان کے اس ایریے کے اندر ٹکسالی دروازہ آتا ہے، جبکہ اس کے بالکل اپوزٹ اگر سڑک کے دیکھیں تو وہ علاقہ جو ہے وہ باغ منشی لدہ، مونی روڈ، کریم پارک، حسن شاہ دارا، کالے دی پولی، اس طرف کو جاتا ہے وہ ایریا۔ تو وہ جو ایریا ہے وہ نواز شریف کی حلقے کے اندر آتا ہے، یہ ان کے بھتیجے کے حلقے کے اندر آتا ہے جو اندرون شہر ہے۔ تو یہاں پر حمزہ صاحب جو ہیں وہ کر رہے تھے خطاب، اور بڑا رائسی پر وہاں قسم دا، وہاں پر کوئی بیوقوف بچہ، میں تو بچہ ہی کہوں گا، ظاہر ہے کہ جس کو اگر 70 سال دا بھی یہ تو بچہ ہی ہے، کیونکہ جس طرح کی حرکت کی تو بالکل بچگانہ حرکت تھی کہ اتنے بڑے لوگوں نے وچ تسی حمزہ شہباز کے اوپر جوتی مارنے کی کوشش کریں تو وہ بھی اس کے جان نثار ارد گرد، پھر تہاڈا جو حال ہوئے گا پھر وہی حال ہویا، اگلے مار مار کے باندر بناتا۔ وہ جناب گدڑ کٹ وجی جہاں حساب کوئی نہیں۔ میں ویسے تشدد کے خلاف ہوں، میں اگین یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن حضور معاملہ یہ ہے کہ یہ جو یوتھیا بریگیڈ ہے نا، انہوں نے جس حال سے پہنچاتا ہے نا پھڑ کے سانوں، بڑا مشکل ہو گیا۔ سچی بات یہ ہے کہ جو ہے نا قابو رکھنا اپنے آپ کے اوپر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس نوجوان کو یا بزرگ کو یا بچے کو جس نے بچگانہ حرکت کی، اس کو جناب کافی گدڑ کٹ وجی ہے، اور اس تو بعد کان ہو گئے، اگلے دن نکلے کوئی نہیں پائن پورے شہر دے۔ میرے پاس کم از کم یہ اطلاع ہے، لوگوں نے کیا این 119 میں پتہ نہیں کتنے لوگ نکلے، میرے کو فوٹیج بھی کوئی نہیں آئی اور میں نے دیکھا بھی کوئی نہیں۔ میں نے کو بتایا لاہور سے قصور جاتے ہوئے راستے میں ایک مینوں ڈالا نظر آیا جتنے پی ٹی دے جھنڈا لگا سی، یا قصور شہر کے اندر جھنڈے جھنڈے تھے، وہ ایک الگ بات ہے۔ باقی مجھے کسی جگہ پہ نظر نہیں آیا۔ لاہور کے اندر بھی جو این 128 ہے وہاں پر سلمان اکرم راجہ صاحب کنٹیسٹ کر رہے ہیں، یا جو لطیف کھوسہ صاحب کنٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ ایریاز وہ ہیں جہاں پر میرا اکثر گزر ہوتا ہے نا، میں یعنی شادمان، جیل روڈ، مال روڈ، اے نا ایریا میرا اکثر جو ہے نا لانگا گیا تھا، تو وہاں پر مجھے دکھائی دیتے ہیں ان کے عمران خان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اوپر، ان کے سٹیمرز کے، اور ساتھ پی ٹی آئی کے جھنڈے ہیں۔ وہ سارا ان کا اسی طرح سے کمپین ہے جس طرح سے نون لیگ کی ہے یا پیپلز پارٹی کی ہے، تو وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ ظہیر عباس کھوکھر پی ٹی آئی کے امیدوار بنے ہوئے ہیں بلاول بھٹو کے مقابلے کے اوپر، وہاں پر ویسے ان کے ایک دو اور امیدوار بھی ہیں، شبیر گجر شاید ان کا نام ہے، اور وہ بھی وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جو جہاں جہاں امیدوار کھڑا ہے ان کے اپنی اپنی پارٹی کے ساتھ ان کی جو ایسوسیشن ہے نا وہ انہوں نے شو کی ہوئی ہے۔ انتخابی نشان البتہ ظاہر ہے کہ چونکہ قانونی معاملہ سی تے وہ انہوں نے نہیں لبا ہویا، اور آپ جو کہ جھوٹ بولے سی انہوں نے، تو جھوٹ بولے بغیر بھائی انہوں نے اندر دن نہ آندی ساری رات، بندہ دا پیٹ خراب رہندا انہوں دا نا، مجھے لگتا ہے اس کر کے عمران خان صاحب روزانہ جھوٹ بولتے صبح دوپہر شام
بڑے پکے جے منہ دے نال جھوٹ بول دندے سن. بہرحال میں اب آنے لگوں اس بات کی طرف جو میں نے آپ سے کہا کہ آپریشن گولڈ سمتھ کے نام سے تو آپ واقف ہی ہوگے. گولڈ سمتھ جو ہیں وہ جمائمہ گولڈ سمتھ کے والد تھے. جمائمہ عمران خان کی زندگی میں پہلی آفیشیل بیوی جو تھیں وہ جمائمہ تھی. ان سے پہلے انہوں نے ایک خاتون کے ساتھ تعلقات رکھے جن میں سے ایک بیٹی ہوئی, سارے جانتے ہیں ان کو, اور ٹیریان ان کا نام ہے, ٹیریان خان ان کا نام ہے. اور ان کی والدہ نے اپنی موت سے پہلے پریس کانفرنس کر کے باقاعدہ طور پر یہ کہا تھا کہ عمران خان کی یہ بیٹی ہے اور وہ بڑا بے وفا اور بڑا گھٹیا آدمی, جو بھی الفاظ انہوں نے کہے وہ میں دہرانا نہیں چاہتا. پھر ایک کیس کیا تھا, کیلیفورنیا کی شاید عدالت تھی, وہاں پر خاص صاحب جو ہے نا وہ تو نس گئے کہ میں نہیں آنا ڈی این اے کران. تو پھر وہاں سے سرٹیفکیٹ موجود ہے کہ ہاں جی یہ عمران خان کی بیٹی ہے. تو عمران خان اس کو یہاں پر اون نہیں کرتے, لیکن دنیا بھر میں وہ پائن اون کیتی بیٹھے رہے. یہاں سے انہوں نے باقاعدہ وہ بھیجا تھا ایک جو ہے نا لکھ کے بھیجا تھا کہ یہ بیٹی جو ہے میری, یعنی یہ جو ٹیریان ہے, اس کو آپ فلاں اس کی جو ہے خالہ اس کے حوالے کر دے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. جی تیری دھی نہیں بہو تینوں کا اعتراض سی, پھر تو کل ہی لیتا سرٹیفکیٹ, وہ ہوتا جو ایک اسٹامپ فارم, آپ نے کس طرح میں لکھ کے دیا. تو وہ بھی ایک کیس جو ہے نا وہ حسنین چودھری نام کے ایک ایڈوکیٹ تھے, وہ آج کل ملک ریاض کے ایڈوکیٹ ہیں, یعنی ڈیولز ایڈوکیٹ ہے, انہوں نے وہ کیا ہوا ہے, کیس کیا تھا. بال وہ کیس کسی پاسے لگا نہیں سی, مگر بال وہ کیس تھا. خیر میں آنے لگوں, بات گولڈ سمتھ سے شروع ہوئی تھی. یہودی بڑے ارب پتی یہودی, بہت بڑے, بے تحاشا مال و دولت کے مالک, دنیا کے امیر ترین لوگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے نا, دنیا دے برہمن انہوں کا شمار ہوتا سی. یہ ان کے نام سے یہ آپریشن ہے. اچھا اب اس میں کرنا کیا ہے, دیکھیں ٹوٹل جو کیس تھا نا وہ یہ تھا کہ جناب عمران خان چاہتے یہ ہیں, ان کے مقاصد کیا ہیں. ایک مقصد یہ ہے کہ بھائی 9 مئی دے واقعات تو میری جان چھٹ جائے, یعنی 9 مئی والا معاملہ ہے نا وہ تو اس پھندے تو میں بچ جاؤں اور باہر آ جاؤں, اور پاکستان کے اندر فتنہ فساد ڈالوں اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو دنیا بھر میں کروں بدنام. یہ سر ٹوٹل ان کی جو جتنی بھی سیاست ہے نا جب سے ان کی حکومت گئی ہے وہ سارا اس کے گرد گھوم رہا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ اس میں ثبوت جو ہیں ذرائع کے مطابق وہ اداروں کے پاس آ گئے ہیں. لاکھوں ڈالر خرچ کیے گئے ہیں انہوں نے, اور لاکھوں ڈالر خرچ کر کے انہوں نے یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ کروائیں. مثال کے طور پہ میں آپ بتاؤں 2023 میں انہوں نے جو انڈین لابی کے لوگ تھے, جو انڈین نژاد امریکنز تھے, ان کے ذریعے قراردادیں جمع کروائی تھیں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں. آپ یاد کیجئے ایوان نمائندگان کے اندر عمران خان کی پارٹی نے پی ٹی آئی نے لابیسٹ ہائر کیے ہوئے باقاعدہ وہاں پہ اس کام کے لیے. اچھا اب وہ جو ہیں یعنی میں ماضی بتا رہا ہوں کہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اکانومسٹ کے اندر ایک اچانک سے عمران خان کا آرٹیکل شائع ہوگا, تو عمران خان نے کہا کہ ہاں میں اے آئی کے ذریعے کراتا پائیں. ٹھیک ہے, حالانکہ نہ اندر نہ قلم گئی نہ دوات گئی, مگر بار وہ کہتے ہیں کہ میں جب وہ اون کر رہے ہیں کہ وہ میرا ہے تو پھر انہوں نے آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. پھر یہ جناب انہوں نے کروایا, جناب 19 جنوری کو شاید آیا. ٹھیک ہے, اور 4 جنوری کو 18 دسمبر 2023 کو انہوں نے دی انٹرسیپٹ میں پاکستان مخالف آرٹیکلز آئے. 4 جنوری 2024 کو اکانومسٹ میں آئے عمران خان کا, پھر 19 جنوری کو نیو یارک ٹائمز میں, پھر 19 جنوری کو الجزیرہ, 19 جنوری کو جناب بی بی سی, 25 جنوری کو الجزیرہ, 27 جنوری کو بی بی سی اردو. تو اس طرح کے جو آرٹیکلز شائع کیے جا رہے ہیں, ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس سے پاکستان کے جو اہم لوگ ہیں ان کے بارے میں, اور 8 فروری کے انتخابات کے نتائج نو پہلے ہی متنازع بنانے کے چکر سے ایسا کچھ کیتا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ پیسے باقاعدہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے خرچ کیے ہیں. اچھا اب یہ کہتے ہیں جناب کہ امریکہ میں ایک لابسٹ فرم کی خدمات بھی اس سلسلے میں حاصل کی گئی تھیں, جس میں 9 مئی کو فالس فلیگ آپریشن ثابت کرنے کے والی رپورٹ پر چھپوانے کے لیے ایک امریکی سینیٹر کو $1.5 لاکھ دیا گیا.
یار یہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا پائن وہ مطلب آ رہی ہیں سامنے، اور سچی بات یہ ہے کہ میں اس کی پوری تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہوئے جو میرے پاس معلومات ہیں میں تھوڑا جو ہے نا گھبرایا ہوں، اس لیے کہ یار یہ بڑی سیریس باتیں ہیں۔ میں اب چلے ایک آپ کو اور بات بتا دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب کہ 2 سے 3 سینئر حاضر سروس فوجی افسروں کے نام کے ساتھ من گھڑت اور جھوٹی خبریں بنا کر جناب شائع کی جائیں گی اور وہ کروائی جا رہی ہیں، اور ہزاروں لاکھوں ڈالر اس کام کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو راجہ عادل یاد ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور روز بیٹھ کے روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کے جو ہیں اپنا فوجی افسران، آرمی چیف سے لے کے جدہ جدہ نام آندا بھائی نو، وہ جناب ان کے بارے میں مسلسل ٹویٹس بھی کرتا ہے، ولاگ بھی کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا عمران خان کے وہ بڑا دل کا جانی ہے سر، اور عمران خان اس کے دل کا جانی ہے، وہ اس بات کو چھپاتے بھی نہیں، بڑا کلیئر کٹ بات کرتے ہیں۔ پاکستان سے باہر بیٹھے لنڈن میں بیٹھ کے وہ اپنا جو بھی ان کا کام ہے وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں، شاپر ہو گیا، وہ ایک اور ہے اپڈلو ڈاکٹر، وہ آپ کو یاد ہوگا جو باقاعدہ طور پر اس نے ایک جو امریکی سینیٹر ہے اس کی پریس کانفرنس میں باقاعدہ تقریر فرما دی سوال کے چکر میں، اور کہا تھا پاکستان کے اندر فوج بڑا ظلم کر رہی ہے اور تسی آرام نہ بیٹھے ہو۔ تو یہ سارا جو سلسلہ ہے نا، یہ سارے کا سارا کام یہ کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف باقاعدہ طور پر اس کے لیے لابیسٹ ہائر کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ رپورٹ ہے جو کہ اداروں کے پاس موجود ہے، اور مجھے میرے ذرائع سے یہ چیزیں معلوم ہوئی ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ اسی رپورٹ کا ایک حصہ یہ بھی کہتا ہے کہ جناب سوشل میڈیا کے 18 ایسے اکاؤنٹ ہیں جو بھارتی اکاؤنٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں لسبیلا کے واقعے کے ساتھ جوڑ کر باقاعدہ طور پر مایوسی اور بے چینی پھیلانے کی پوری کوشش کی گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس وقت تک عمران خان کے حوالے سے منظر عام پر آ چکی ہیں، یا ان کے ثبوت جو ہیں وہ اداروں کے پاس آ چکے ہیں۔ اب صرف گل نہیں رہ گئی کہ بھائی جڑے نے انہوں نے کسی ٹائم بس انہیں تے مقدمہ ہو جائے کہ اور درج ہونا ہے تو اس تو بعد کاروائی شروع ہوگی۔ مگر میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ یہ جو جس قسم کا عمران خان پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ دنیا بھر میں پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا جس طرح سے ان کے جو چاہنے والے ایک کلٹ ہے پورا، وہ پاکستان سے باہر بیٹھ کر یہ ساری حرکات و سکنات کر رہا ہے، تو یار انہاں جنہاں ملکاں جی بیٹھ کے وہ بکواس کر رہے ہیں وہاں پر بھی تو ہماری جو مطلب ہمارا دفتر خارجہ کی کردا پائنو تھے آپس دی گل ہے، وہاں پر کیوں نہیں پوائنٹ اٹھایا جاتا کہ یار تہاڈی سرزمین تے بیٹھ کے یہ ساڈے بندے نے تہاڈی سرزمین تے بیٹھے نے اور ایتھے بیٹھ کے ساڈے ملک چ انتشار پھیلا رہے ہیں۔ یہ تو بڑا آسان سا کیس ہے نا، اس پر ضرور بات ہونی چاہیے۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ 8 فروری کے بعد جو حکومت آئے گی وہ اس اینگل پر ضرور غور کرے گی اور اس طرح بھی جایا جائے گا، کیونکہ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ جو آپ کے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی دھرتی کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں بے ایمانی کر رہے ہیں یا دھرتی کا سودا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے پائنتے نہیں چھڑنا چاہیے نا کسی بھی صورت، چاہے وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں چاہے باہر بیٹھے ہیں۔ تو ویسے جڑے باہر بیٹھے انہوں نے پہلے پھڑ لینا چاہیے تاکہ باقیوں کو کان ہو جان۔ پاکستان والے تو گھڑے دی مچھی نہ پائیں کسی بھی بڑے جان گے، باہر والوں کو بھی ضرور پکڑنا چاہیے، مجھے کم از کم ایسا لگتا ہے۔ بہر ہو سکتا ہے کہ میرا جو خیال ہے وہ جڑے اس کیا کہتے ہیں سارے سسٹم کو چلانے والے ہیں وہ اس بات سے متفق نہ ہوں، مگر آپ اگر متفق ہیں یا آپ بھی اگر متفق نہیں ہیں، دونوں صورتوں میں لکھ ضرور دیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنے ملتے ہیں اگلے ولاگ۔